اور جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، وہ لوگ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ اللہ مبارک علی محمد، اے اللہ ہمارے محمد ہمارے نبی کو بھی اتنی برکت دے کما بارک تعالی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی آل اور اولاد کو برکت دی، ایسی برکت ہمارے نبی کے ساتھ۔ یہ دعا کرتے ہیں، اس درود شریف کا مطلب یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکت دی اللہ نے کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی نسل سے بھی چلا ہے۔ اس سے کہانیاں بہت سنتے ہو، بڑی باتیں سنتے ہو، اپنے نبیوں کے واقعات سنا کرو، اپنی نبیوں کی کہانیاں پڑھا کرو، اپنے نبی اور رسولوں کی زندگیوں کی کہانیاں سنا کرو، عبرت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ایمانوں میں قوت دے گا، ایمانوں میں قوت آئے گی، ایمان مضبوط ہوں گے، یقین مضبوط ہوں گے۔ اور دوسری قصے کہانیاں مت سنو تو اللہ اور اللہ کے نبی کی رسول کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو، حدیث کی باتیں سنو۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ولی نوع انسان کی فلاح، اس کی بھلائی اور اس کے مفاد میں پیدا کیا۔ ہر چیز اس بنی نوع آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہر نعمت اس کو عطا کی۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ یقین کرے اللہ کی ذات پر تو اللہ نے اس بندے کو کسی غیر کا محتاج نہیں کیا، صرف اپنا محتاج بنا کے رکھا، اور انسان اپنے ایمان، اپنے یقین سے اس بات کو تول کر دیکھ لے، ناپ کر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر کام خود بخود انجام دیتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، تمام جائز حاجتوں کو بندے کی پورا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندے کو بظاہر کوئی تکلیف محسوس بھی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑا اجر چھپا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، میری قدرت کا انکار کرتے ہیں، میری ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ میں اپنی منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولنے سے کیا مطلب ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، جب اس انسان کا دنیا سے آخری سفر ہوتا ہے، جب انسان کی اس دنیا کی زندگی کی انتہا ہو جاتی ہے اور اس کے سانس پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی جو روح ہے، انسان کا جسم مر جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ شکل عنایت کرے گا،
اور دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، دوبارہ اس کو کھڑا کرے گا۔ اس روح کے ساتھ کیا واقعہ گزرتا ہے؟ روح دو ہی قسم کی ہوتی ہے، یا تو نیک روح یا بد روح، جنتی روح دوزخی روح، اچھی روح بری روح۔ جیسی روح ہوتی ہے ویسا ہی برتاؤ اس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ایک جگہ جم جاتی ہے اور اس کا غرغرہ حلق میں اٹک جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، منہ بند ہوتا ہے، وہ کچھ بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا۔ اس کی نگاہ دیکھتی ضرور ہے لیکن وہ ایک جگہ کیوں جمی ہوتی ہے، وہ ایک طرف دیکھتا رہتا ہے غور سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نیک روح ہے، بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، تو اس کے پاس اس کی روح کو لے جانے کے لیے، اس کی روح کو آسمان تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ اچھے نیک فرشتے اچھی شکل میں، اچھی صورت میں، اچھے لباس میں، جنتی لباس میں، خوشبوئیں پھیلاتے ہوئے وہ آتے ہیں اور وہ مرنے والا ان کو دیکھنے میں اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اب مجھے میرا رب بلا رہا ہے، اور اس کی نگاہ اور کسی طرف نہیں جاتی، بس اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو اپنے رب کے پاس جانے والا ہے، اور وہ اس خوشی کے احساس میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو فرشتوں کے ذریعے قبض کرا لیتا ہے۔ فرشتے اس کو جنتی کپڑوں میں لپیٹ کر، جنتی رومال میں لپیٹ کر، خوشبوؤں میں سمیٹ کر اس کو جب لے کے چلتے ہیں تو آسمان اولا، پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ تو فرشتے اس بندے کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے، کیونکہ اس کا ریکارڈ وہاں نیک بندوں میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور پھر اس سے اگلے آسمان پر چلے جاتے ہیں، وہاں بھی اس کا ایسے ہی استقبال ہوتا ہے۔ تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، اس طرح سے وہ روح جب پہنچتی ہے تو آخر میں حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کو واپس لوٹا دو، اور فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی سیر کرا کر کے اس کو واپس اس کے قبر میں لے آتے ہیں۔ یہ معاملہ تو ہوتا ہے نیک روح کے ساتھ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یفتح لہ ابواب السماء، جس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ بد روح ہے اور بڑی ڈراؤنی شکل کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نہایت گندا سڑا بدبودار لباس، بوریا تاج اس کے لیے لے کے آتے ہیں، اور ان سے وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ بس اس کے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر فرشتے اس کی روح قبض کر کے اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر جب لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ جب آواز لگائی جاتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے، تو اس کا نام لیا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، جس کا ریکارڈ بد کردار لوگوں میں ان کے پاس ہوتا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. لا فتح لہو باب السماء، اس کے لیے وہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ زمین پہ آ کر کے چھینٹ ہو جاتی ہے. اس کی روح کو آخر پھر قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے. تو یہ نیک لوگوں اور بد لوگوں کی پہچان اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتائی ہے. اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں بھی عزت بخشتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں بھی کبھی ذلیل نہیں کرتا، چاہے وہ کیسے بھی حالات ان کے سامنے آ جائیں، لیکن اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ. اور جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، وہ لوگ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. تذکرہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف ایک بندہ ایمان لایا، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی بیوی حضرت سائرہ اور حضرت ابراہیم. اس وقت اس زمین کے تختے پر صرف یہ 3 لوگ صاحب ایمان تھے. 3 لوگوں نے اللہ کو مانا تھا، باقی ساری دنیا منکر تھی، سب بت پوجا کرتے تھے، سارے بت پرست تھے، سب غیر اللہ کو مانتے تھے. لیکن جس نے اللہ کو مانا ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہے اور چاہے کتنے ہی ظالم اور جابر سے اس کا واسطہ پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں اس کی مدد کرتا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ سامنے ہے کہ فرعون جو اپنے آپ کو خود خدا کہتا تھا، اس فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے. وہ اس کو خدا نہیں مان رہی، وہ صرف اپنے رب کو خدا مان رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بھی ان کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نیک بندیوں کے زمرے میں ان کو شامل کیا. ان کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی وہ نیک بندی جنت کی وارث ہوگی. یہ ایک جابر ظالم کے گھر میں ہے، منکر خدا کے گھر میں ہے، کافر اور مشرک کے گھر میں ہے. اور ایک دوسری عورت ہے جو ایک نبی کے بیوی ہے، نبی کے گھر میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس نے نبی کی بیوی ہوتے ہوئے نبی کو نہیں مانا، نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے نبی کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اس دنیا میں عذاب نازل کیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، جو اللہ کی پکڑ آئی، وہ کس طرح آئی میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے میں. یہ قدرت کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے. اگر نافرمان عورت ہے کسی نیک مرد کے گھر میں، اس پر
دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آئے گی اور آخرت کا عذاب الگ سے۔ وہ کچھ دن مہلت مل سکتی ہے اس کو، کچھ دن وہ راضی خوشی رہ سکتی ہے، عیش عشرت کر سکتی ہے، بدماشیاں کر سکتی ہے، عیاشیاں کر سکتی ہے، لیکن ایسی عورت جو کسی نیک بندے کے نکاح میں ہے، اس کی نافرمان ہے، اس عورت کو اس دنیا کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ضرور اللہ کی پکڑ اس پر آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی فرما بردار عورت ہے، کتنا بھی ظالم مرد ہے، کتنا بھی بدکار مرد ہے، کتنا بھی بے کردار مرد ہے، غدار مرد ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو اپنا مرد سمجھ کر کے اس کی نافرمانی نہیں کر رہی ہے، اس کو سمجھاتی رہی آخر تک، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، اور آخرت میں تو اس کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اور یہی معاملہ اولاد کا بھی ہے۔ اگر دنیا میں اولاد نافرمان ہو گئی، اپنے ماں باپ سے روگردانی کرنے لگی اور وہ اپنی منمانی کرنے لگے، تو یاد رکھنا وہ اولاد بھی پکڑ سے بچ نہیں سکے گی۔ دنیا میں بھی آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں نہ کہیں اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی اور وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ کچھ دن وہ عیش عشرت میں گزار سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمان اولاد خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، سکون کی زندگی اس کی نہیں کٹے گی، آخر میں اس کی زندگی میں اس طرح کی پکڑ آ جائے گی کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی جو بہادہ بیوی تھی سائرہ، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب کوئی اولاد نہیں ہوئی اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو خود سائرہ نے اپنی نوکرانی سے، حاضرہ جو تھی یہ سائرہ کی نوکرانی تھی، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سے نکاح کر لو، شاید اللہ کوئی اولاد اس سے دے دے، میرے سے تو اولاد نہیں ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو مان لیا اور حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ وہ اور اس وقت جب فرشتے لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے ہیں، ایک طرف لوط کی قوم کی بربادی کا پیغام لائے ہیں، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بیٹا بھی کیسا پیدا ہوگا کہ جس کی نسل میں آخر تک نبی ہی نبی پیدا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تمام حضرت ابراہیم کی ہی نسل سے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود پہنچا حضرت محمد کے اوپر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود دی۔ اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے محمد ہمارے نبی کو بھی اتنی برکت دے، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی آل اور اولاد کو برکت دی، ایسی برکت ہمارے نبی کے ساتھ۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اس درود شریف کا مطلب یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکت دی اللہ نے کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی نسل سے نبی چلا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کتابیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل پر ہی نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اس واقعہ کو اور آگے بڑھایا جائے گا۔ اس سے کہانیاں بہت سنتے ہو، بڑی باتیں سنتے ہو، اپنے نبیوں کے واقعات سنا کرو، اپنی نبیوں کی کہانیاں پڑھا کرو،
اپنے نبی اور رسولوں کی زندگیوں کی کہانیاں سنا کرو، عبرت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ایمانوں میں قوت دے گا، ایمانوں میں قوت آئے گی، ایمان مضبوط ہوں گے، یقین مضبوط ہوں گے۔ اور دوسری قصے کہانیاں مت سنو تو اللہ اور اللہ کے نبی کی رسول کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو، حدیث کی باتیں سنو، اور ان پر غور بھی کرو، ان کو سمجھو بھی اور عمل بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رسول کی بات سنیں اور اللہ کے رسول، اللہ اور رسول کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک